السلام علیکم، میں ہوں نثار الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ آخر سے قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ اسی سلسلے کے اندر ہمارے 10 سبق ہو چکے ہیں، سورۃ الناس سے لے کر سورۃ الفیل تک، اور کل ہم نے سورۃ الفیل کا ترجمہ، تفسیر اور اس کی تجوید کو پڑھا تھا۔ اور اس کے شان نزول کے اندر چونکہ واقعہ فیل جو بہت طویل ہے، لمبا ہے، اس لیے ہم نے کل کے سبق کے اندر سورۃ الفیل کا شان نزول جو واقعہ فیل ہے وہ نہیں پڑھے تھا۔ تو آج ہم اپنے سبق کے اندر صرف سورۃ الفیل کا جو واقعہ فیل ہے ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے اسباق کا آغاز کریں گے۔ تو دوستو، چلیے سب سے پہلے ہم برکت کے طور پر سورۃ الفیل کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کا شان نزول ہے واقعہ فیل ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تجوید اور اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج صرف سورۃ الفیل کا جو شان نزول ہے واقعہ فیل، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کے واقعہ فیل کی طرف چلتے ہیں اور اس کا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلاتے ہیں۔ دوستو، واقعہ فیل یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ روز پہلے پیش آیا۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق 50 روز اور بعض کے نزدیک 55 روز اور بعض حضرات کے نزدیک 40 روز اور بعض کے نزدیک ایک ماہ ولادت سے پہلے یہ واقعہ فیل پیش آیا۔ تفسیر والے لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جس سال گزرا اسی سال میں 1 مہینہ 25 روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بھی ایک قول ہے۔ حضرات محدثین نے اس واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے، مگر چونکہ معجزہ کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کی نبوت کے بعد اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے یا نبی کی ولادت سے پہلے بعض اوقات جو واقعات اور نشانیاں خلاف عادت ظاہر ہوتی ہیں وہ بعین ہی معجزہ تو نہیں ہوتی، لیکن معجزہ کی طرح ہوتی ہیں، تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ واقعہ فیل یہ ارہاسات میں سے آتا ہے۔ تو دوستو، اس کی تفصیل علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ ملک یمن پر ملوک حمید کا قبضہ تھا۔ یہ مشرک لوگ تھے، ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا جو بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس وقت کے نصاری جو اہل حق تھے، صرف خدا کی عبادت کرتے تھے، ان پر بڑا ظلم کیا۔ اسی نے طویل و عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کر اہل حق نصرانیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اس میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ اس واقعہ کا جو واقعہ ہے یہ کہ خندق کے اندر 20,000 لوگوں کو جلانے، یہ ہم سورۃ البروج کے اندر انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اس میں سے یعنی 20,000 لوگوں میں سے
دو آدمی تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ قیصر ملک شام کے پاس گئے اور فریاد کی کہ ذو نواز کے مظالم اور ذو نواز کے جو مظالم تھے ان کو بیان کیا۔ اس نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا کہ تم اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن روانہ کیا۔ اس نے بھرپور حملہ کر کے یمن کو قوم حمیر کے قبضہ سے آزاد کرا لیا۔ ذو نواس بھاگ کر دریا میں کود گیا اور گھوڑے سمیت غرق ہو گیا۔ پھر ارباط یا رباط اور ابرہہ کی باہمی جنگ شروع ہو گئی، یعنی وہ 2 آدمی جو یمن والوں کو بچانے آئے تھے تو انہی کا آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، تو وہ آپس کے اندر لڑ پڑے، ارباط اور ابرہہ۔ تو ارباط جو ہے وہ قتل ہو گیا اور ابرہہ ملک یمن کا گورنر بن گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، یہاں سے میرے دوستو غور سے سنیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو اس نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا عالی شان کنیسہ یعنی گرجا گھر بنایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اس کو سونا چاندی اور جواہرات کے ساتھ مرصع کر دیا۔ اس کنیسہ کی نظیر دنیا میں نہ تھی، یعنی ایسی خوبصورت کر کے عمارت بنائی۔ یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ عرب لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کنیسہ کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ لیکن عرب اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب آ چکے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں دین ابراہیمی اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت پیوست تھی۔ اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا تو قبائل عرب میں سے عدنان، قحطان، قریش یہ جو عرب کے بڑے قبائل تھے، ان کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک نے رات کے وقت جا کر اس کنیسہ میں پیشاب کر دیا اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق کوئی مسافر یعنی ان کے قبیلے میں سے کوئی مسافر رات کے وقت اس کنیسہ کے پاس آ کر ٹھہرا اور آگ جلائی اور آگ کنیسہ میں لگ گئی، جس سے اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس چیز کی اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ قریش میں سے کسی کا کام ہے، تو وہ جو ابرہہ تھا وہ انتہائی غصے کے اندر آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح کہ ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی اس کو گرا دوں گا۔ ابرہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس بادشاہ حبشہ نے نہ صرف اس کو اجازت دی بلکہ اپنا خاص ہاتھی عظیم الشان جس کا کوئی نظیر نہیں تھا، جس کی جسامت بڑی تھی، جو انتہائی طاقتور تھا، کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو عطا کر دیا، اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا، تاکہ ابرہہ اس ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہاتھی کے علاوہ 8 ہاتھی اور جو ہے وہ روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کو گرانے میں ان سے مدد لی جائے، اور منصوبہ یہ تھا، تو دوستو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے تو نعوذ باللہ سارا کعبہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مشتعل ہو گیا، غصے کے اندر آ گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود یمن میں رہنے والے عرب حضرات تھے، ذو نفن نامی شخص کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دوستو اور اس لشکر کے جنگ کی حملے کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ بھی شروع کر دی، مگر
جو ابرہہ کا لشکر تھا وہ بہت بڑا تھا، اور جو ہے وہ شکست کھا گئے، اور ذو نفر خود قید ہو گیا، پھر آگے روانہ ہوا۔ تو قبیلہ خثعم کے لوگ اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے پر آ گئے، مگر مقابلے کے اندر تو آئے لیکن وہ بھی شکست کھا گئے، اور نفیل نامی شخص وہ بھی گرفتار ہو گیا اور اس کو بھی قید کر لیا گیا۔ دوستو، یہ ہمارے سورۃ الفیل کا واقعہ فیل ہے، جس کا ایک حصہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور جو سورۃ الفیل ہے، ہم نے اس کی تلاوت کل، اس کی تجوید، اس کی تفسیر، اور اس کا جو ہے وہ تفسیر اور اس کی تجوید اور اس کا ترجمہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ دوستو، ہمارے اس واقعہ فیل کا ایک حصہ مکمل ہوا، اگلے حصے کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔